بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، مگر یہ نہ صرف ہماری جمعہ کی دعا ہے بلکہ یہ رمضان کی بھی دعا ہے۔ تو برائے کرم آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بے شک رمضان میں تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، پورے 11 مہینے انتظار کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان کرنا کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک مولا، اس رمضان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، اس رمضان تمام بے چین دلوں کو چین اور سکون عطا فرما۔ اے مولا، اس رمضان تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، اس بابرکت اور رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ، ان کی بہت مغفرت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، انہیں بخش دے۔ اے اللہ، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، میرے والد صاحب جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ، ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھ۔ اے اللہ، ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہو۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور اے اللہ، جن جن کے والدین حیات ہیں، اے اللہ، ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی بارش کر دے۔ اے اللہ، انہیں صحت یاب رکھ۔ اے اللہ، انہیں صحت یاب رکھ۔ اے اللہ، ان کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کو تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، وہ جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ، وہ سب خوشیاں ان کو اس دنیا میں بھی دکھا دے اور آخرت کی دنیا میں بھی دکھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا۔ یا اللہ، جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما، نیک اور مناسب رشتے عطا فرما، اور سبھی بیٹے بیٹیوں کی نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ، جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے نا اتفاقی، نا چاکی، لڑائی جھگڑے اور رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے، حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ، اس رمضان ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے اللہ، اس رمضان ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔
اے میرے پیارے پروردگار، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس رمضان ہم سب کے روزوں کو قبول و مقبول فرما، اور ہم سب کی جو جو دعائیں ہیں، جو جو حاجتیں ہیں، جو جو مرادیں ہیں، اے اللہ ہماری حاجتوں کو، ہماری مرادوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دیکھ ہم گنہگاروں کو، دیکھ ہم بدکاروں کو، ہم نے تیری بارگاہ میں اپنے گندے گندے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں۔ یا اللہ، نہ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ہی مانگنے کا سلیقہ۔ یا اللہ تو ہمیں مت دے، تو یہ دیکھ کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے قادر مطلق، ہم اسی محبوب کے امتی ہیں جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کے مبارک مبارک آنسوؤں کی تجھے قسم، ہمارا رونا قبول کر لے اور ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں، تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا پک رہا ہے۔ اے اللہ تجھے پتا ہے ہمیں کیا غم ہے، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہماری ان پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہم کسی سے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے، ہماری ان تمام پریشانیوں کو حل کر دے۔ اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے۔ اے ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے ستار، ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ نہیں چھپا، تجھ سے کچھ نہیں چھپا۔ تو نے ہمارے ہر گناہ کو دیکھا ہے۔ اے اللہ تو ہماری ہر غلطی، ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے چھپا کر رکھتا ہے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا، لیکن بے شک تو ستار ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والی ذات۔ یا اللہ آج جس طرح تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اسی طرح کل بروز قیامت ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لینا۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر دے۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لے۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر دے۔ یا جبار، تیرے ہی بندوں نے اس روح کو، اس دل کو بے تحاشا توڑا ہے، لیکن بے شک تیرے سہارے نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، تو نے مجھے جوڑ رکھا ہے، بے شک تیری ذات جبار ہے۔ یا غفار، تو غفور ہے، مغفرت کرنا تو تیری شان ہے۔ اے اللہ مجھ بدکار کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، اے اللہ ہم میں طاقت نہیں کہ ہم قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ ہم سے تو آج اکیلے میں اپنے ماں باپ، شوہر، بچوں، بھائی بہن کے بنا ہمیں نیند نہیں آتی، تو ہم اس قبر میں تنہا کیسے سوئیں گے مولا؟ اس وقت کچھ کام نہ آئے گا مولا سوائے تیری مدد کے، اس سے پہلے کہ ہماری سانس کی مہلت ٹوٹ جائے۔ یا غفور، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا رحمان تو رحمان الرحیم ہے، رحم کرنا تو تیری شان ہے۔ ہم تو برے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہم پر مہربان ہے، ہماری ایک ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تو کیسے ہمیں جہنم میں دیکھ پائے گا؟ مولا ہم سے روٹی کی بھاپ، ماچس کی چنگاری، چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو ہائے اللہ وہ جہنم کی آگ، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم نے سنا ہے مولا جہنم کو اگر سوئی کے سوراخ کے جتنا بھی کھول دیا جائے تو یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا خاک ہو جائے گی۔ اے اللہ ہم تو تیرے نازک بندے ہیں،
کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے۔ یا اللہ ہم یقیناً بہت برے ہیں، ہم تیرا قہر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ گناہ ہے اور اس کا سخت ترین عذاب بھی ہے، پھر بھی مولا ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یا اللہ اگر تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے مگر ہماری غلطی پہ ہمیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک اگر تو رحمان ہے تو تیرا ایک نام قہار بھی ہے، اگر تو رحم دکھا سکتا ہے تو تو قہر بھی دکھا سکتا ہے۔ بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو تو نے جہنم بھی بنائی ہے۔ یا اللہ سنا ہے کہ پل صراط پر کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا تو کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گرتا جائے گا۔ یا اللہ جیسے زیادہ تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے، یا اللہ ہمیں پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دینا۔ یا اللہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت اس سے کئی زیادہ وسیع اور بڑی ہے، ہمیں سنبھال لینا مولا، ہمیں بخش دینا مولا، ہم محبوب کے امتی کی بے حساب مغفرت فرمانا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال کی روزی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرض ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک سنتوں بھرے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو بیجا مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر مولا، جو بنا قصور جیل میں قید ہیں انہیں رہائی دے دے مولا۔ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے انہیں امن سے رہنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں جو لب پر آئیں وہ بھی قبول کر، جو دل میں رہ گئیں وہ بھی قبول کر۔ بے شک مولا تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو دلوں کے حال جاننے والا الخبیر ہے۔ یا اللہ جنہوں نے دعا میں یاد رکھنے کو کہا ان کی جائز دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ میری ویڈیو کے کامنٹ باکس میں یا مجھے میسج کر کے انسٹاگرام پہ یا واٹس ایپ پہ جس کسی نے بھی دعا کے لیے کہا اے اللہ ان کے تمام حاجات کو پورا کر لے، اے اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ ان کی جو دعائیں ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کر لے، اے اللہ جو ان کے حق میں بہتر ہے انہیں وہ جلد از جلد نصیب کر، اور جو ان کے حق میں بہتر نہیں تو اللہ تو ان کا دل پھیر دے اور ان کو اس چیز کا ایسا نعم البدل عطا کر کہ جب وہ اس چیز کو پائیں تو ابھی جو وہ دعا کر رہے ہیں اس کو بھول جائیں۔ یا اللہ میرے اس چینل بیرا لیا کی حفاظت فرما، اے اللہ اسے بری نظر سے بچا، برے لوگوں سے بچا، بد عملی سے بچا، بری اور فحش چیزیں پھیلانے سے بچا، اے اللہ اسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ میرے اس چینل کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے، سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ہر سال لوگ حج پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال رہ جاتے ہیں، اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر کہ تو نے ہمیں آنکھیں نصیب کی، اب ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب کر۔ یا اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم جمرات کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا نصیب فرما، ہمیں بھی وہاں آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال دل بتانا نصیب فرما، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، منا کے نظارے دیکھنا نصیب کر، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں اب بھی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی تو کرم ہے مولا کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے گنہگار سیاہ کار عیبداروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تیرا شکر کیسے بجا لائیں مولا۔ یا اللہ ہمیں وہ الفاظ عطا کر کہ جس سے ہم تیرا شکر ادا کریں،
وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ یا اللہ کرم کی بھیک ہماری جھولی میں ڈال دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اسی محبت کے صدقے جھولی میں ڈال دے مولا، صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا، اگر تو ناراض ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ اور دینے والی ذات صرف تیری ہے مولا، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ ہمارے حال پر رحم کی نظر فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر فرما دے۔ تیرے ایک کن کے محتاج ہے مولا۔ یا اللہ تو کن فرما دے، تو کن فرما دے، ہماری تمام دعاؤں پر کن کہہ دے۔ بے شک تو کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں مولا۔ مولا کن فیکن مولا۔ اے اللہ پاک، اے ساری کائنات کے اکیلے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بچا لے۔ یا اللہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، مولا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی شان کے مطابق اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں مولا۔ میرے پیارے اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما، عزت والی بنا دے، ہماری زندگی کو خوشحالی والی بنا دے، ہماری زندگی کی مایوسی، برے وقت، آزمائش کو ختم کر دے، پریشانیاں، دکھ، درد، غم کو ختم کر دے، دل کا سکون عطا فرما۔ ہمارے ہر معاملے میں اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت علی کو ایک دفعہ تیر لگا، انہیں بہت تکلیف ہوئی، تو مولا انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب یہ تیر نکالنا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اس قدر گم ہوتا ہوں، اپنے رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں کہ تب مجھے یہ درد محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں بھی نبیوں جیسا، صحابیوں جیسا اور اولیاء جیسا خشوع و خضوع عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔